اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزیرہ نمائے عرب کے جنوبی حصے میں جو سواحل خلیج فارس سے حدود عراق اور جنوب مغرب میں حضرت موت اور یمن تک پھیلا ہوا تھا، آج کل یہ علاقہ غیر آباد ہے اور اسے عرب رب الخالی کہتے ہیں۔ ایک قوم آباد تھی جسے عاد اولا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے عروج کا زمانہ مورخین نے 2500 سال قبل مسیح اور بعض نے 2200 قبل مسیح سے 1700 قبل مسیح بیان کیا ہے۔ اس قوم کا جدہ امجد ارم تھا، حضرت نوح کو پوتا اور سام کا بیٹا تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، اوز، ہول، حبسر اور مش۔ ان میں سے اوز کے بیٹے کا نام عاد اور حبسر کے بیٹے کا نام سمود تھا۔ چونکہ عاد اور سمود دونوں ارم کے پوتے تھے، اس لیے دونوں کو ارم کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ عاد کو عاد ارم اور سمود کو سمود ارم لکھا جاتا ہے۔ ابن خلدون بحر طور اداد ایک عظیم قوم تھی جو یمن سے بابل اور بابل سے مصر تک چھا گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مصر کے کئی فرعون بھی عاد اور ارم سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے بعض اہرامین مصر کے بانی بھی ہوں۔ قرآن میں ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے اونچی عمارات والے عاد ارم سے کیا سلوک کیا تھا؟ سورۃ فجر۔ اونچی عمارات سے غالباً اہرام مراد ہیں۔ عاد کے ایک بادشاہ شداد نے صنع اور حضرت موت کے درمیان ایک شہر بنایا جو جنت نظیر تھا۔ اس کا نام ارم رکھا گیا تھا۔ مورخین نے عاد کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے: عاد اولا جس کا زمانہ 2500 سال قبل مسیح سے 1500 سال قبل مسیح، اور عاد ثانیہ سمود جس کا زمانہ حضرت مسیح سے 600 سال قبل ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عاد اولا پر اپنے نبی حضرت ہود عبرانی نام عبر کو مبعوث کیا۔ آپ حضرت نوح کے بیٹے سام کے نسل سے تھے۔ آپ کے والد کا نام صلح تھا اور بقول طریت آپ نے 464 سال عمر پائی۔ بابیل بھی انہیں عبریہ آبر لکھتی ہے، لیکن اسلامی تواریخ سے ثابت ہے کہ یہ حضرت ہود تھے۔ ان کا شجرہ نسب یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام بن شالخ یا صلح بن ارفخشد بن سام بن مخلائل بن کنعان بن اتاوش بن اشعت بن حضرت آدم علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ عاد اولا کے لوگ بہت تنوع مند قد اور مطول اور خوشحال تھے، مطلب کہ بہت طاقتور اور لمبے چوڑے تھے۔ یہ بلند مقامات، شاندار اور پرتکلف عمارتیں تعمیر کرتے تھے، مگر قوت اور دولت کے نشے نے انہیں خدا اور فراموش، گمراہ، بدکار اور ظالم بنا دیا۔ مختلف دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی۔ جب حضرت ہود کی تعلیمات سے ان لوگوں نے منہ موڑا اور کہنے لگے کہ یہ سچے ہو تو عذاب نازل کرو، چنانچہ گہرے بادل آسمان پر چھا گئے اور بالآخر عذاب الہی ایک نہایت شدید اور ہیبت ناک آندھی کی صورت نازل ہوا، جو 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی۔ اس کے ہولناک اور ہلاکت خیزی کا عالم یہ تھا کہ چھتیں اڑ گئیں، مکانات منہدم ہو گئے، درخت اکھڑ گئے اور تمام کافر ہلاک ہو گئے۔ طوفان سے صرف حضرت ہود اور مومنین محفوظ رہے۔ حضرت ہود کے 2 بیٹوں فلج اور یکتان سے دنیا کی 2 عظیم الشان نسلیں چلتی ہیں۔ بن فلج سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کا ظہور ہوا، جبکہ یکتان جسے بنو قحطان بھی کہتے ہیں، عربوں کا ایک بڑا قبیلہ تھا۔ اس قوم کی ہلاکت کے بعد اس کی ایک شاخ جسے عاد ثانیہ یا سمود بھی کہتے ہیں، عرب کے شمالی حصے جسے وادی القریٰ یا ام القریٰ کہتے ہیں میں آباد ہوئی۔ ان کا دارالحکومت حجر تھا جو شام و یمن کی شاہراہ پر واقع تھا، اور اسے آج کل مدائن صالحہ کہتے ہیں۔ پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنانا اور پتھروں کی عمارت و مقابر تیار کرنا ان کا فن خصوصی تھا۔ مذہب اعتبار سے قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی شرک، الحاد، بت پرستی اور استعارہ شناسی کی لعنت میں گرفتار تھی۔ ہر علاقے کا الگ دیوتا ہوتا۔ جب 2 علاقوں کے لوگوں میں جنگ ہوتی تو فاتح مفتوح کے دیوتا کو اٹھا کر لے جاتا تھا، اور پھر مفتوح جنگ و جدل یا منت سماجت سے اپنے دیوتاؤں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ لوگ جزا اور سزا اور حیات معبد کے منکر تھے۔